السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں ہیں 21 اگست کی۔ تو ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں، اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے لی ہوئی ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس ایک تاریخ میں کیا کچھ خاص ہے، کچھ اہم، کچھ دلچسپ اور شاید کچھ غیر متوقع پہلو بھی سامنے آئیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 21 اگست ہمیں کیا بتاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اچھا، شروعات ایک اہم عالمی دن سے کرتے ہیں۔ یہ 2017 کی بات ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال 21 اگست کا دن جو ہے نا، وہ دہشت گردی سے متاثرہ افراد کی یاد میں منایا جائے گا، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، اور یہ صرف یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک موقع بھی ہے کہ جو متاثرین ہیں، جو زندہ بچ گئے ہیں، ان کی آواز کو سنا جائے، ان کے حقوق پر بات ہو۔ جی ہاں، بالکل۔ آج کل کے حالات میں تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو یاد رکھا جائے اور ان کی حمایت کی جائے۔ اچھا، اسی تاریخ پر ایک بالکل آپ کہہ لیں مختلف قسم کا واقعہ بھی ہوا تھا، بڑا دلچسپ۔ ثقافتی دنیا میں تو ایک سنسنی پھیل گئی تھی۔ اوہ، آپ یقیناً مونا لیسا کی چوری کی بات کر رہی ہیں۔ بالکل وہی۔ 1911 کی بات ہے۔ 21 اگست کو پیرس کا مشہور زمانہ لوور میوزیم، وہاں سے لیونارڈو ڈاونچی کی وہ شاہکار پینٹنگ مونا لیزا وہ چوری ہو گئی۔ کمال ہے، اور چور کون تھا؟ یہی تو سب سے حیران کن بات تھی۔ چور کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا، بلکہ میوزیم کا اپنا ہی ایک ملازم نکلا۔ ونچینزو پیروجیا نام تھا اس کا۔ سوچیں تو صحیح، مطلب دنیا کی سب سے مشہور پینٹنگ میوزیم سے غائب ہو گئی۔ واہ، یہ تو واقعی آرٹ کی دنیا کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اچھا، اور اسی دن یعنی 21 اگست کو ہی کچھ دہائیوں بعد کھیلوں کی دنیا میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ کھیلوں کی دنیا میں؟ اچھا۔ جی، خاص طور پر برصغیر کے لیے، پاکستان کے لیے 1952 میں اسی دن پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC کا باقاعدہ رکن بنا تھا۔ او واو، 1952! تو یہ تو پاکستان میں کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ میرا مطلب ہے اس رکنیت نے تو پھر پاکستان میں کرکٹ کو ایک نئی پہچان دی ہوگی بین الاقوامی سطح پر۔ جی بالکل، اس سے پاکستان ٹیم کو باقاعدہ ٹیسٹ سٹیٹس ملا اور بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھل گئے۔ جو کرکٹ کا جنون آج ہم دیکھتے ہیں، اس کی بنیادوں میں یہ دن بھی شامل ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تاریخ صرف واقعات تک ہی محدود نہیں ہے، کچھ بہت اہم شخصیات بھی اسی دن سے جڑی ہیں۔ جی، کون کون؟ جیسے کہ 1973 میں 21 اگست کو گوگل کے شریک بانی سرگے برن پیدا ہوئے، یعنی وہ شخص جس نے معلومات تک ہماری رسائی کا طریقہ ہی بدل دیا۔ ہاں، یہ تو بہت بڑا نام ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں۔ اور دوسری طرف بالکل مختلف میدان میں 1986 میں اسی تاریخ کو رفتار کے بادشاہ سمجھے جانے والے یوسین بولٹ پیدا ہوئے۔ اچھا، یوسین بولٹ بھی 21 اگست کو؟ یہ تو کمال کا اتفاق ہے۔ جی ہاں، 3 بار کے اولمپک 100 میٹر چیمپئن۔ ہے نا دلچسپ بات کہ ایک ہی دن ٹیکنالوجی میں انقلاب لانے والا ذہن بھی پیدا ہوا، اور دوسری طرف انسانی جسمانی صلاحیت کی انتہا کو چھونے والا ایتھلیٹ بھی۔ بالکل، یہ تضاد بڑا معنی خیز ہے، اور جہاں نئی زندگیاں شروع ہوئیں، وہیں 21 اگست کئی اہم شخصیات کی زندگی کا آخری دن بھی ثابت ہوا۔ یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ جی، کن کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، 1940 میں روسی انقلابی رہنما لیو ٹروٹسکی، ان کا قتل اسی دن ہوا تھا۔ پھر 1995 میں بھارت نوشاد امریکی نوبل انعام یافتہ ماہر فلکی طبیعیات سبرامنین چندر شیکھر، ان کا انتقال بھی 21 اگست کو ہوا۔ ان کا کام ستاروں کی زندگی اور موت کو سمجھنے میں بہت اہم ہے۔ او، چندر شیکھر لمٹ والے؟ جی جی۔ جی بالکل۔ اور پھر 2006 میں ہندوستان کے عظیم شہنائی نواز استاد بسم اللہ خان صاحب، جنہوں نے اپنی موسیقی سے نسلوں کو متاثر کیا، وہ بھی اسی دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ واقعی استاد بسم اللہ خان کتنی بڑی شخصیات ہیں۔ تو زندگی اور موت، تخلیق اور اختتام، یہ سب ایک ہی تاریخ کے ساتھ جڑے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو قدرت کا ایک بہت ہی غیر معمولی اور تباہ کن رخ بھی سامنے آتا ہے۔ وہ جو 1986 میں کیمرون کی جھیل نیوس کا واقعہ ہوا تھا، وہ تو بہت ہی خوفناک تھا۔ ہاں، وہ واقعی ایک المناک واقعہ تھا۔ وہ ایک آتش فشانی جھیل ہے، لیک نیوس۔ وہاں سے اچانک، بالکل خاموشی سے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا ایک بہت بڑا بادل خارج ہوا۔
گیس کا بادل؟ جی، اور چونکہ یہ گیس ہوا سے بھاری ہوتی ہے، یہ نیچے وادی میں پھیل گئی اور اس نے آکسیجن کو ہٹا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 20 کلومیٹر کے دائرے میں 1700 سے زیادہ افراد، کچھ رپورٹس 1800 کہتی ہیں، اور ہزاروں مویشی، وہ سب دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے۔ یا اللہ، یہ تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے، ایک خاموش آفت۔ بالکل، یہ قدرتی آفات کی جو غیر متوقع اور تباہ کن طاقت ہے نا، اس کی ایک بہت ہی واضح مثال ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں ایک ہی تاریخ 21 اگست ہمیں کتنے الگ الگ رنگ دکھا رہی ہے۔ ایک طرف متاثرین کی یاد کا عالمی دن، دوسری طرف مونا لیزا جیسے شاہکار کی چوری، کھیلوں میں پاکستان کا ایک اہم قدم، پھر ٹیکنالوجی اور کھیل کے میدان کے بڑے ناموں کی پیدائش۔ جی، اور ساتھ ہی علم و فن کی دنیا کی عظیم شخصیات کا انتقال بھی، جیسے ٹراٹسکی، چندر شیکھر، استاد بسم اللہ خاں، اور پھر وہ جھیل نیوز جیسی قدرتی آفت۔ اور آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن 1915 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران اٹلی نے ترکی کے خلاف اعلان جنگ بھی اسی دن کیا تھا۔ جی ہاں، وہ بھی ہے۔ تو دیکھیں، عالمی سیاست، ٹیکنالوجی، ثقافت، کھیل، قدرتی آفات، یہ سب چیزیں 21 اگست کی تاریخ میں کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ انسانی تجربے کی وسعت اور پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج ہم نے 21 اگست کے حوالے سے تاریخ کے چند بہت ہی متنوع، کچھ اہم، کچھ المناک اور کچھ دلچسپ پہلوؤں پر نظر ڈالی۔ جی، اس میں عالمی دن بھی تھے، تاریخی واقعات بھی، مشہور شخصیات کی پیدائش اور وفات بھی، اور قدرتی آفت کا ذکر بھی۔ اور یہ سب مل کر ایک سوال ذہن میں لاتا ہے نا، کہ کیا کسی ایک دن سے جڑے یہ تمام مختلف قسم کے واقعات، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے، تعمیر کے ہوں یا تخریب کے، کیا یہ ہمیں تاریخ کی گہرائی اور انسانی تجربے کی جو پیچیدگی ہے اس پر غور کرنے کی دعوت نہیں دیتے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔